بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فإنما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون. محترم حاضرین، ہمارے درس میں وہ مسلمان کہلانے والے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور ساتھ ساتھ اصحاب قبور کو، بزرگوں کو، اولیاء صالحین اور بعض دیگر اللہ کی مخلوق کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ مان کر ان سے وہ معاملات کرتے ہیں جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے. ان لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایک بڑا شبہ یہ ہے کہ ہمارا یہ عمل، چونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قیامت کے دن کا اقرار اور یقین رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارا ان سب چیزوں کے ساتھ یہ ماننا کوئی غلط نہیں ہے. اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا یہ عمل تم کو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرح بنا دیتا ہے، تو انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اسی بات کو سمجھانے کے لیے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنی اس کتاب کشف الشبہات، جو بڑی شاندار اور ضروری کتاب ہے، آج کے دور کی بہت سارے لوگوں کی ضرورت پر مشتمل ہے، اس میں ان شبہات کا ازالہ فرمایا. اور یہ اس بات پر کہ ہم نماز، روزہ، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، قرآن پر، رسول پر، قیامت کے دن پر، تو ہم کفار مکہ کی طرح یا مشرکین مکہ کی طرح کیسے ہو گئے؟ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ اسی کا ازالہ فرما رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. 2-3 جوابات پہلے گزر چکے، جس میں یہ ثابت کیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اگر کوئی شخص کچھ چیزوں کو مانتا ہے اور کچھ چیزوں کو نہیں مانتا، چاہے وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہاں تک کہ اگر وہ ایک چیز کا، نماز کو مان رہا ہے، شہادتین کا اقرار کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، صرف ایک حج کا انکار کر دے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں ہے. ایسے اور بھی 2-3 جوابات دینے کے بعد شیخ نے آگے فرمایا کہ اس سے یہ بھی کہا جائے گا، یعنی جواباً اس کے اس شبہے کا ازالہ کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ ہؤلاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. قاتلوا بنی حنیفہ، انہوں نے بنو حنیفہ، قبیلہ بنی حنیفہ سے قتال کیا، جنگ کی. ہاں، حالانکہ انہوں نے، بنو حنیفہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لایا تھا. وہ وقد اسلموا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. ہاں، وہم یشہدون ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اور یہ بنو حنیفہ کے لوگ جن سے صحابہ نے جنگ کی، قتال کیا، بہت سے لوگوں کو قتل کیا، زیر کیا، یہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے تھے. وَيُؤَذِّنُونَ وَيُصَلُّونَ، اذانیں دیتے تھے، نمازیں ادا کرتے تھے. پھر بھی صحابہ کرام نے قتال کیا. فَإِن قَالَ، اب اگر جس کو ہم سمجھا رہے ہیں، قبر پرست، بزرگ پرست، ولی پرست، وہ یہ کہے کہ ارے اِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مُسَيْلَمَةَ نَبِيٌّ، ارے صحابہ نے ان سے جنگ اس لیے کی، وہ اگرچہ نماز روزہ کرتے تھے، شہادتین کا اقرار کرتے تھے، اذانیں دیتے تھے، لیکن صحابہ نے ان سے جنگ اس لیے کی، ان کے جان کو، مال کو مباح اس لیے سمجھا کہ ان کو وہ اس بات کے قائل ہو گئے تھے کہ مسیلمہ نبی ہے، جس کو ہم مسیلمہ کذاب کہتے ہیں. نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ بنو حنیفہ کا تھا، اور بنو حنیفہ کے لوگوں نے اس کو نبی مان لیا، اسی لیے صحابہ کرام نے ان سے جنگ کی. تو اگر آپ یہ جواب دیتے ہیں، یا یہ قبر پرست یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے، صحابہ نے ان سے جنگ اس لیے کی تھی کہ انہوں نے مسیلمہ کو نبی مان لیا تھا، چنانچہ کہیں گے، شیخ محمد نے کہا کہ قلنا، ہم ان سے کہیں گے ھذا ھو المطلوب، یہی تو ہمارا مطلوب ہے، مقصود ہے، یہی ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب ایک شخص ایسے آدمی کو جو نبی نہیں ہے، ایک آدمی کو نبوت کے رتبے پر، نبی کے رتبے پر پہنچا دیا، اور کچھ لوگوں نے اس بنیاد پر وہ کافر ہو گیا، ایسا کافر جس کی جان اور مال حلال ہو گئی،
وہ مسلمانوں کے حقوق کا حامل نہیں رہ گیا. ہاں، اور ایسے میں جب اس نے دوسرے کو نبی مان لیا، مسیلمہ کو نبی مان لینے کی وجہ سے اب اس کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت اور گواہی بے مطلب ہو گئی، بے فائدہ ہو گئی. نہ اس کی نماز مفید ہے، نہ روزہ اور اذانیں قابل اعتبار رہ گئی. تو پھر وہ شخص کیسا ہوگا جو شمسان، یوسف، ہاں، یا کسی صحابی یا کسی نبی یا کسی اور بزرگوں کو، یہاں انہوں نے جو نام لیا اس میں آپ موجودہ دور کے بزرگوں کا نام جوڑ لیجئے کہ شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ اجمیری، فلاں اور فلاں اور فلاں، ان لوگوں کو اگر کوئی شخص جو ہے اللہ آسمانوں اور زمینوں کے جبار کے مرتبے تک پہنچاتا ہے، اللہ سے جوڑتا ہے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ کتنی پیاری بات کہی ہے اور کتنی سادی بات ہے اگر کوئی سمجھنا چاہے. قبر پرست یہ کہتے ہیں کہ ہم قبر پرستی کر کے کافر کیسے ہو گئے، مشرکین مکہ کے جیسے کیسے ہو گئے، ہم تو نماز روزہ کرتے ہیں. تو اس کے کئی جوابات میں سے شیخ محمد بن عبد الوہاب یہ دے رہے ہیں کہ بنو حنیفہ کے لوگوں کو صحابہ کرام نے قتال کیا، ان کو کفر کے درجے میں رکھا، کافروں کو جیسا معاملہ کیا، جبکہ وہ بھی نماز روزہ کرتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہیاں دیتے تھے. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ انہوں نے مسیلمہ کو جو جھوٹا تھا نبی مان لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اس لیے صحابہ نے قتال کیا، تو شیخ نے اس کے جواب میں کیا پیاری بات کہی کہ ایک آدمی کو، جو عام آدمی ہے، ایک آدمی کو کوئی شخص، کوئی قبیلہ درجہ نبوت پر فائز ماننے لگا جو نبی نہیں ہے، اس کو نبی بنا دیا تو کافر ہو گیا. اب کوئی شخص اگر شیخ عبد القادر جیلانی کو، یہاں چند نام انہوں نے لیے، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے جبار، خالق و مالک کے درجے پر پہنچاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ وہی تو کر رہے ہو. مردوں کو زندہ کرنے والا، حاجت روائی کرنے والا، مشکل کشائی کرنے والا، آپ بزرگوں کو، مردے کو اور اپنے اولیاء اور صالحین کو مان رہے ہو، تو آپ ان بزرگوں کو اللہ کے درجے میں کر رہے ہو، تو آپ کافر نہیں ہوئے؟ بنو حنیفہ کے لوگ جو ہیں، انہوں نے ایک آدمی کو، مسیلمہ کو، رسول کے درجے پہ کیا تھا تو کافر ہو گئے، اور آپ اللہ کے درجے پہ کر رہے ہیں، کافر نہیں ہوں گے؟ کہا شیخ آگے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ ما عظم شانہ، اللہ پاک ہے، اس کی کیسی عظمت شان ہے. اللہ نے آگے فرمایا لیکن کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر جو علم نہیں رکھتے ان پر مہر لگا دیتا ہے، ان پر تباہ کر دیتا ہے. اب ان کو ہدایت نہیں ملتی، سمجھ نہیں آتی. کتنی صاف سیدھی بات ہے. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو جو بزرگوں کی اور باپ دادا کی تقلید میں اور ماحول کے اسیر اور غلام بنے ہوئے ہیں، ان کو قرآن و حدیث کی یہ صاف ستھری بات سمجھ ہی میں نہیں آتی، ان کے دماغ میں داخل ہی نہیں ہوتی. ایسے شبہات کے اتنے بڑے لوگ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، اتنے لوگ مانتے ہیں، ان بنیادوں پہ قرآن و حدیث کی ان صاف صاف تعلیمات کا انکار کرتے ہیں. شیخ آگے کہتے ہیں کہ یہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت ہوئی. اس کی شرح میں شیخ زید بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ نے مشرکین کے، اپنے زمانے کے شرک کرنے والے جو قبر پرست، بزرگ پرست تھے، ان مشرکین کے ابطال میں یہ بات بھی بیان کی، یہ استدلال بھی کیا کہ وہ لوگ اگرچہ یصغون الی قوم معرف التوحید، ایسے لوگوں کی طرف کان لگاتے تھے جنہوں نے توحید کو نہیں سمجھا اور شرک کرنے کی طرف دعوت دیتے تھے. ہاں، اور پھر ان لوگوں نے، ایسے لوگوں کو، بزرگوں کو، ہاں، مشائخ کو، انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیا. بعض ایسے پیر مشائخ یا سلسلے کے لوگ کہ دیکھیے یہ ہمارے اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ فلاں شیخ ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ ہیں، ان کی ایسی ایسی حکایات ہیں، یہ اپنے ہاتھ میں ایسے تصرفات رکھتے ہیں، تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں، مشکل آسان کر سکتے ہیں، مرادیں پوری کر سکتے ہیں، تم کو اولاد حاصل کرنا ہے ان کے پاس آئیے، فلاں بیماری سے شفا چاہیے ان کے پاس آئیے، مصیبت سے چھٹکارا چاہیے ان سے رجوع کیجئے، یہ اللہ کے پاس سے آپ کے مسائل کا حل کروا دیں گے. تو ایسے لوگوں کو کی طرف یہ لوگ رجوع کرتے تھے. جیسا کہ شیخ نے ایسے کچھ لوگوں میں سے کچھ طاغوت کے کچھ نام لیے، جیسے کہا شمسان، یوسف اور تاج اور ان کے علاوہ ایسے وغیرہ من المعبودات الناطقات، ایسے معبود جو بات چیت کرتے تھے یعنی انسان وغیرہ، یا ایسے معبود جو جمادات ہیں، پیڑ پودے پتھر، ہاں، یا زندہ ہیں یا مردہ ہیں، ان لوگوں کا کچھ ذکر کیا. اب یہاں انہوں نے کچھ نام لیا، حاشیے میں انہوں نے ذکر کیا ہے تاج، شمسان اور کیا کہتے ہیں ایک نام لیا یوسف. ان لوگوں کا تھوڑا سا تذکرہ کیا.
فتاوی و رسائل سماحت الشیخ محمد ابن ابراہیم، ان میں ان شیخ محمد الوہاب کے نام ذکر کردہ ناموں کی کچھ تفصیل بیان کی گئی ہے کہ یوسف شمسان تاج یہ کچھ کافر طواغیت کے، طاغوت کی جمع طاغوتوں کے نام ہیں، یہ کسی جگہ کا نام نہیں ہے۔ رہا تاج تو یہ اہل خرج کے لوگوں میں سے تھا، ہاں، جس کی طرف جس کے لیے لوگ نظر و نیاز پیش کرتے تھے، نظریں مانتے تھے، ہاں، اور اس کو اس سے دعا کرتے تھے، پکارتے تھے، اس کے نام لے کے پکارتے تھے، اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ کچھ ہمارے لیے نفع اور نقصان کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ اہل درعیہ کی طرف آتا تھا، اپنے خرج کے شہر سے درعیہ کے پاس آتا تھا تاکہ اس پر چڑھاوے کے جو نظر و نیاز کے، نظر اور منت کے چڑھاوے ہیں وہ مال اکٹھا کرے۔ لوگ اس سے ڈرتے تھے کہ یہ اگر ناراض ہو گیا تو ہمارا بہت کچھ نقصان پہنچا دے گا، اس کے بارے میں مختلف قسم کے عقائد رکھتے تھے۔ اس کے کچھ اعوان اور حواشی تھے، ہاں، پیر مریدین اور اس کے ساتھ میں چلنے والے، ہاں، لوگ ان سے بھی ڈرتے تھے، ان کی مخالفت کرنے سے گھبراتے تھے، بلکہ بعض جو ہے ان کے یہ جو حاشیہ بردار لوگ تھے یہ جھوٹے دعوے کرتے تھے اور انتہائی گندی اور بری قسم کی حکایتیں اس کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے تھے۔ یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو قبر پرست ہوتے ہیں، بزرگ پرست ہوتے ہیں، اپنے عوام کو ان بزرگوں کی طرف مائل کرنے کے لیے ہندوستان پاکستان کا ایک عام رواج اور ڈھرا چلا ہے کہ نئے نئے ایسے الٹے سیدھے واقعات بیان کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ کر لیا، فلاں، جس کو میں اکثر پیش کرتا ہوں، ہوا میں اڑے پانی پہ چلے کرامت کرامت کھیلے۔ یہ مقصد یہ جو ہے یہ بیان کرنے کا ہے جو ہمارے یہاں لوگ ایک بزرگوں کی بزرگی اور شرک کے دروازے اور راستے کو ہموار کرنے کے لیے بزرگوں کی طرف ایسے جھوٹے واقعات منسوب کرتے ہیں، اور یہ روئے زمین کے بدترین جھوٹے لوگ ہیں، ہاں، جھوٹے دعوے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ایمان اور ان کے جیب کا جو ہے کو ٹھگیں، ایمان اور ان کے روپیے پیسے کا جو ہے استحصال کریں، ہاں۔ اور اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ جو تاج نامی شخص تھا یہ اندھا تھا، لیکن خرج کے شہر سے جو ہے نکل کے کہیں جانا ہوتا تھا تو بغیر کسی رہنما کے، نابینا ہونے کے باوجود ویسے ہی چلتا تھا۔ یہ اس کی طرف منسوب کر کے اس کی گویا فضیلت بیان کرتے تھے۔ ایسے ہی شمسان، رسائل امام الدعوہ میں اس کا بھی کہا گیا کہ اس کے بارے میں بھی اس قسم کے نفع اور نقصان کے بزرگی کے عقیدے رکھے جاتے تھے، اس کے بارے میں لوگوں کا شرکیہ عقیدہ تھا۔ یوسف ایک شخص تھا، اس کی قبر پر ایک وثن تھا، اس کے بارے میں بھی عقیدہ تھا کہ یہاں جائیں گے تو ہماری مرادیں پوری ہوگی، اور کہتے ہیں کہ وَيَظْهَرُ أَنَّ قَبْرَهُ فِي الْكُوَيْتِ، کہتے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قبر جو ہے کویت میں یا احسا میں ہے، جیسا کہ رسائل شیخ سے معلوم پڑتا ہے۔ اور رہ گیا ان کی کس زمانے میں وہ لوگ پائے جاتے تھے، تو انہوں نے نیچے بحث کی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں یا اس سے کچھ پہلے پائے جاتے تھے، اور اس زمانے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کے ارد گرد کے لوگ ان بزرگوں کے نام پر بہت کچھ کیا کرتے تھے، عبادات، پکارنا اور ان کے بارے میں ایسے عقائد رکھنا جو آج ہمارے یہاں اہل قبر پرست لوگ اپنے کچھ بزرگوں اور اختیار کردہ ناموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو خیر یہ تفصیل تو ضمنی ہے، یہ بطور مثال شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جو پیش کیا۔ کسی بھی زمانے میں کچھ بزرگوں کو، کوئی بھی بزرگ ہو، کوئی واقعی بزرگ ہو یا نہ ہو، لوگوں نے بنا لیا ہو۔ اس سے پہلے ہماری یہ گفتگو گزر چکی کہ بعض نیک اور صالحین تو واقعی نیک صالح تھے۔ مشرکین مکہ جن کو پوچھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ، لات کو جو ہے وہ مشرکین مکہ، تو وہ بھی نیک انسان تھا۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جمادات جو برائی نہیں کرتے، ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایسوں کو بزرگ مانتے ہیں جو کھلے عام زنا، چوری، نماز کا ترک کرنا اور فحاشی، گندگی کا اختیار کرنا، زنا اور نہ جانے کیا کیا برائیاں، نشے کا استعمال کرتے ہیں، ان کو بزرگی کا درجہ دیتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تصرفات مانتے ہیں۔ یہ تو انتہائی جہالت کی بات ہے، شریعت سے، توحید سے ناواقفیت کی بات ہے۔ چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں آگے کہ ان لوگوں نے ایسے لوگوں کو جو اپنے زمانے میں، شیخ محمد الوہاب نے مثال دی کہ تاج کو، شمسان کو، یوسف کو اور کچھ فرشتوں کو یا انبیاء کو حاجت روا، مشکل کشا مان کر ان کو پکارتے ہیں، ان کی طرف وہ معاملات پھیرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ کل من توجہ بشیء، شیخ آگے کہتے ہیں ہر وہ شخص جو ان میں سے کسی چیز کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کی طرف متوجہ ہو، چاہے وہ ان معبودات میں سے ہو جن کا تذکرہ کیا گیا،
یا فرشتوں میں سے کوئی ہو، انبیاء میں سے کوئی ہو، یا نیک اور صالح بزرگان میں سے کوئی ہو، اولیاء میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل سے راضی نہیں ہے۔ قرآن میں صاف صاف اس کا رد کیا ہے، اور شریعت کے میزان میں، شریعت کی معیار پر وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ ہاں، جو شخص کسی بھی غیر اللہ کو معبود کی حیثیت سے پکارتا ہے، اس کے بارے میں تصرفات کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کو واسطہ اور وسیلہ مان کے بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کے پاس مقرب جان کر بھی اسے پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اس کے اندر وہ خصوصیات مانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہ کائنات کی تدبیر میں کچھ دے سکتا ہے، کچھ چھین سکتا ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے، بگڑی بنا سکتا ہے، مرادیں پوری کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے، اگر ایسا مانتا ہے تو شریعت کی میزان میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ چاہے کلمہ پڑھنے کا مظاہرہ کر رہا ہے، قرآن پر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، بظاہر نماز روزہ کر رہا ہے، اگر یہ عقیدہ ہے تو شریعت کے میزان میں اس کا شمار مسلمان میں نہیں ہوگا۔ او والذین غرہم باللہ الغرور، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جنہیں دھوکے دینے والے نے، شیطان نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور یہ دعویٰ کر بیٹھا، یہ دھوکہ ہے ان کا، فریب ہے، خود فریبی میں مبتلا ہیں کہ ان کو یہ دعویٰ اور یہ سبق پٹی پڑھا دی کہ وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ہاں، لیکن وہ اللہ کے اور اپنے درمیان کچھ معبودوں کو بنا کر وسیلہ اور واسطہ اختیار کرتا ہے، وہ معبود الگ الگ قسموں کے ہوں، تو وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بِأَنَّهُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ مُشْرِكِينَ کہ ان مشرکین میں اور مشرکین مکہ کے درمیان فرق ہے، ان کو یہ دھوکہ دے رکھا ہے۔ میں یہاں شیخ کی بات کو اور واضح کرنے کے لیے ایک سوال کروں، تھوڑا سمجھانے کے لیے، کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، قرآن مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہوں، اور وہ دے بھی رہا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج زکوٰۃ سب کرتا ہے، لیکن وہ کسی مندر میں جا کے کسی مورتی کی پوجا بھی کرتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی موٹی عقل والے جو علم رکھتا ہو قرآن اور حدیث کا، اس سے فتویٰ پوچھیے تو وہ کیا جواب دے گا؟ کیا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ وہ ایک سجدہ غیر اللہ کے لیے کرتا ہے، کوئی کسی کو، غیر کو اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرتا ہے تو دنیا کے کسی اہل علم، صاحب علم سے پوچھئے کہ کیا وہ اس کا ایک سجدہ اللہ کے علاوہ کرنا، کسی بت کو، کسی درخت کو، کسی پتھر کو، کسی انسان کو کوئی سجدہ کرتا ہے، عبادت کی نیت سے عبادت کر رہا ہے، اللہ کے لیے جو عمل ہے وہ سارے اعمال کر رہا ہے، لیکن ایک سجدہ کسی دوسرے کے لیے کر رہا ہے، مندر میں جا کے پوجا کر رہا ہے، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ وحدت الوجودی انسان شاید کہہ دے ہوئے، ہمارے ہاں جو صوفیوں کا وحدت الوجود والا عقیدہ ہے، وہ انبیاء کرام کو غلط بولتے ہیں، فرعون اور ابلیس کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک جملے میں غور کر لیں، میں نے جو جملہ کہا، اس سے ان کا باطل ہونا، خرافاتی ہونا واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے، اللہ سے نکلی ہے، تو اب کوئی کسی چیز کی بھی پوجا کرے، اللہ ہی اللہ کی کر رہا ہے، مورتی کی کر رہا ہے، پتھر کی کر رہا ہے، درخت کی کر رہا ہے، کسی انسان کی کر رہا ہے، یہاں تک کہ فرعون کی کر رہا ہے، تو پورا فرعون میں بھی اللہ ہے۔ ہمارے یہاں ہندو دھرم کے ماننے والے جو اپنشد کے بنیاد پر وحدت الوجودی عقیدے کے قائل ہیں، وہ بھی کہتے ہیں آپ کے اندر بھی پرماتما ہے، ان کے اندر بھی ہے، فلاں فلاں، ہر چیز کے اندر ہے۔ ہاں، تو اب یہ جو عقیدہ رکھتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے، لیکن جو قرآن و حدیث کو ماننے والا ہے، وحدت الوجود کے شرکیہ عقیدے کو نہیں مانتا، جو یونانی فلسفے اور ہندوانہ عقیدے سے جڑا ہوا ہے، اس کو نہیں مانتا، قرآن و حدیث کو مانتا ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو کتنا بھی مسلمان کہے، اگر اس نے واضح شرک کیا، کسی غیر اللہ کی پرستش کی، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور اتنی تفصیل سے شیخ محمد عبد الوہاب نے اتنی پیاری پیاری دلیلیں دے کے سمجھا رہے ہیں، اگر اختصار کے ساتھ آپ غور کریں تو قرآن کی وہ آیتیں جن میں یہ کہا گیا ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے لئن اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، کتنی واضح قرآن کا بیان ہے۔ انبیاء کے بارے میں یہ ابھی ہماری بحث چل رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، فلاں اور فلاں اور فلاں، انبیاء کیا مانتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ
انبیاء سے خطاب کر کے اگر یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو دنیا میں سب سے بہترین گروہ ہے انسانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کا نبی انبیاء کرام کا، اگر یہ شرک کرتے تو ان کے سارے عمل برباد. ہاں اتنی لمبی چوڑی دلیلوں سے سمجھانے کی ضرورت نہ پڑے اگر آدمی اس پر غور کر لے. اور یہ مزید نور علی نور ایک آدمی کے ذہن دماغ میں شیطانی جو فریب آتا ہے، تلبیس ہے، دھوکہ ہے، وہ دور ہو جائے ان چیزوں کو، تعلیمات کو جاننے کے بعد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے قرآن میں کہہ دیا گیا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. اب تھوڑی دیر کے لیے ان کا جو شبہ ہے کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، کفار مکہ نہیں مانتے تھے، اور پھر ہم واسطہ اور وسیلہ بنا کے بزرگوں کو، اولیاء اور صالحین کی پرستش کرتے ہیں، تو پھر ان کا اور ہمارا معاملہ ایک کیسے ہوا؟ یہ دیکھیے تمام انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبیوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن آپ نے شرک کیا تو سارا عمل بیکار. دہل جانے والے دل دہل جانا چاہیے ایک آدمی کا، ایک ایمان والے کا، مرد ہو یا عورت. اور ان تفصیلات کو جاننے کے بعد اس کو یہ ٹھان لینا چاہیے کہ سب سے پہلے میں توحید اور شرک کو سمجھوں گا. ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود شرک کی گندگی سے لت پت ہیں، مشرک ہیں، شرک میں مبتلا ہیں. اور ہم جیسے لوگ جب یہ قرآن و حدیث کی یہ باتیں بیان کرتے ہیں تو بجائے ماننے کے وہ گالیاں دیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، یہ سمجھتے کہتے ہیں کہ بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں. جی نہیں، ہم بزرگوں کی توہین نہیں کر رہے ہیں، بزرگوں کو ان کا مقام دینے کی بات کہہ رہے ہیں اور اللہ کی توہین سے آپ کو روک رہے ہیں، اس لیے کہ شرک اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کے حق کو دوسروں کی طرف پھیرنا ہے، یہ اللہ کی اہانت ہے جو ناقابل معافی ہے، معافی کے لائق نہیں ہے. اگر اس پہ کبھی مر گیا آدمی تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا. یہ آپ کے فائدے کی بات ہے، لہذا سب سے زیادہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شیخ آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں نے لوگوں کو فریب دے رکھا ہے کہ بزرگان دین کی قبروں اور ان کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا یہ عمل مشرکین کی طرح نہیں ہے، اس لیے کہ تم اللہ کو اور کیا نماز پڑھتے ہو، رسول کو مانتے ہو، روزہ رکھتے ہو اور اپنے اور اللہ کے درمیان الگ الگ معبودوں کو جو ہے واسطہ وسیلہ بناتے ہو، تو تمہارے شرک میں اور مشرکین مکہ کے شرک میں فرق ہے. مطلب یہ جائز شرک ہوا، وہ ناجائز شرک ہوا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے، میں نے ابھی جو اور واضح سوال کیا کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے یہ کہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہوں نصارہ کی طرح، صرف یہ جملہ کہہ دے وہ اور دل سے مان لے، زبان سے کہہ دے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. میں ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ سوال پوچھا جائے ان مفتیان گرامی سے، دھوکے میں مبتلا لوگوں سے جو بزرگوں کو پوچھ رہے ہیں اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے ہیں، کہ اگر ایک آدمی قرآن حدیث کی ساری تعلیمات کو مان کے صرف ایک چیز کا انکار کرے، وہ یہ کہے کہ حضرت عیسیٰ کو میں اللہ کا بیٹا مانتا ہوں نصارہ کی طرح، تو کیا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ دنیا کا کوئی بھی آدمی، کوئی بھی کوئی موٹی عقل والا آدمی بھی جو شعور رکھتا ہے اور یہ قرآن حدیث کی موٹی موٹی تعلیمات جانتا ہے، اس سے سوال پوچھیے، وہ ایمان والا نہیں رہ جائے گا، وہ اور کافر برابر ہو جائیں گے. وہی شیخ محمد بن وہاب سمجھا رہے ہیں یہاں کہ اگر ایک شخص ساری چیزوں کو ماننے کے بعد اگر مشرکین مکہ کی طرح بزرگان دین کو، مخلوق کو واسطہ اور وسیلہ بنا کے ان کی عبادت کر رہا ہے، ان کے لیے نظر و نیاز کر رہا ہے، ان کی قبروں کا طواف کر رہا ہے، ان کو حاجت روا مشکل کشا مان کر ان کو پکار رہا ہے، ان کے ہاتھ میں کائنات کی تدبیر یا تصرف کو مان رہا ہے، تو وہ مشرکین مکہ اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. لیکن یہ شیطان نے پٹی پڑھائی کہ دونوں میں فرق ہے. تو جو شخص ایسا سمجھتا ہے کہ مشرکین میں اور ان کے درمیان فرق ہے، فقد ابتعد عن الصواب، تو وہ درستگی اور سچائی کے راستے سے بہت دور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کے درمیان جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا جبکہ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے، نہ صدقہ کرتے تھے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا، اس لیے کہ وہ کفار تھے. اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ واسطوں کو پکارتے ہیں اس عقیدے اور خیال اور دعوے کے ساتھ کہ یہ اللہ کے در پاس ہماری سفارش کرنے والے سفارشی ہیں، تو یہ بھی قرآن کی گواہی کے مطابق کافر ہیں. جو لوگ
یہ کہتے ہیں کہ شیخ فلاں اور شیخ فلاں کو ہم پکارتے ہیں، یہ اللہ کے اور ہمارے درمیان واسطہ وسیلہ ہیں، اور ان سے ہم مانگتے ہیں یہ ہماری نجات دلا دیں گے، ہماری مشکل کو آسان کریں گے، ہماری ضروریات پوری کریں گے۔ اگر ایسا سمجھ رہے ہیں تو شیخ کہہ رہے ہیں قرآن کی گواہی کے ساتھ یہ کافر ہیں۔ ہاں، بعد ان تقوم علیہ، یہ کب کافر ہو جائیں گے؟ جب قرآن اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے ان پر حجت قائم ہو گئی، ان کو بتا دیا گیا اور پھر بھی نہیں مانے تو وہ کافر شمار ہوں گے، کیونکہ ان کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان ہؤلاء کہا، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ یہ شیخ محمد زید بن ہادی کی شرح بھی ہو گئی جو ہم نے عبارت پڑھی تھی۔ اس کے بعد مزید ایک اور جواب دیا شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ نے۔ آج کے درس میں ہم ایک اور یہ جواب پڑھتے ہیں، ان کا وہ یقال ایضاً، ایک اور جواب دیا جائے گا ان کے اس شبہے کا ازالہ کرتے ہوئے، کیا کہ الذین حرکہم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بالنار کلہم یدعون الاسلام۔ بڑی پیاری دلیل دی۔ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اور کفار مکہ کیسے برابر؟ ہم تو قرآن مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب مانتے ہیں، ہاں، صرف یہی ایک غلطی کرتے ہیں نا، یا یہی ایک کام کرتے ہیں کہ واسطہ بنا رہے ہیں، سفارشی مان رہے ہیں بزرگوں کو، اولیاء کو، تو ہمارا یہ شرک کفار مکہ کے شرک کے جیسا کیسا ہوا؟ تو اس کے جواب میں اگلا ایک جواب اور دے رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد، ہاں، حسنین کے والد، ہاں، عشرہ مبشرہ میں چوتھی شخصیت، سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ ان کے فضائل کیا کچھ ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دنیا میں کئی بار زمانے رسالت سے حاصل ہوئی۔ ہاں، اہل بیت رسول کا حصہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جن کو جلایا، آگ سے جلا کر مار دیا تھا کھڈے کھود کر، ہاں، یدعون الاسلام، وہ بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے۔ ہاں، اس سلسلے میں الملل الفصل فی الملل والاہواء والنحل، علامہ ابن حزم میں ان کے جلانے کے قصے کو نقل کیا گیا ہے قدر تفصیل سے، اور امام بخاری نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو آگ میں جلایا تھا، اس کا بہت اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے مختصراً۔ وہ اکرمہ کے طریق سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی کے پاس کچھ زنادقہ، زندیق کی جمع زنادقہ، بددین لوگ، بے دین لوگ، دیکھیے زنادقہ کہہ رہے ہیں، کچھ بے دین لوگوں کو لایا گیا، فاحرقہم، حضرت علی نے ان کو جلا دیا۔ فبلغ ذلک ابن عباس، یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، فقال، تو انہوں نے کہا کہ لو کنت انا لم احرقہم، اگر میں ہوتا آپ کی جگہ تو میں ان کو جلاتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت کی وجہ سے۔ حضرت علی کو اس کا مطلب یہ ممانعت معلوم نہیں تھی، ہاں، لیکن حضرت علی کا جلانا یہ معلوم بتاتا ہے کہ کتنا شدید تھا اور کیوں جلایا تھا، آگے تھوڑی سی وضاحت ہو رہی ہے۔ ہاں، اور حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں ان کو جلاتا نہیں اس لیے کہ جلانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، کسی زندہ کو یا زیرو کو جلانے سے منع کیا ہے۔ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، میں ان کو قتل ضرور کر دیتا اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، کہ جو اپنے دین کو بدل دے، مرتد ہو جائے، اسے قتل کر دو۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس واقعے کی تھوڑی سی تفصیل نقل کی کہ ابو مظفر اصفرائینی فی الملل والنحل میں یہ کہتے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلایا تھا، وہ روافظ کی ایک جماعت تھی جنہوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا تھا ان کے اندر۔ رافضیوں کی اس زمانے میں جو نیا شروعات ہو رہی تھی حب آل بیت کے دعوے کے تحت، ان کی ایک جماعت تھی جو حضرت علی کے اندر الوہیت کا، کہ یہ الہ ہے، معبود ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اندر آ گیا، اس کا دعویٰ کیا۔ اور یہ سبائیہ تھے، ہاں، ان کا جو پیشوا اور سردار تھا عبداللہ بن سبا تھا، جو اصلاً یہودی تھا اور اسلام کو ظاہر کر کے مسلمانوں میں داخل ہوا، اور اس نے یہ بدعت ایجاد کی۔ جیسے عیسائیوں کی تاریخ میں شاؤل تھا پولیس، ہاں، وہ یہودی سے عیسائی بن کے اندر آیا اور اس نے تحریفات کی، تثلیث کا عقیدہ اور دوسری بہت ساری تحریفات کی۔ ایسے ہی اسلامی تاریخ میں یہ عبداللہ بن سبا ہے۔ بعض شیعہ اب اس کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، کیونکہ یہ بالکل اظہر من الشمس اس کے روایات اور اس کے ثبوت موجود ہیں۔ اس کے نام سے ایک گروہ ہے سبائیہ۔ تو یہ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، اسلام کو ظاہر کر کے اپنے آپ کو مسلمان بتا کر داخل ہوا اور بہت سارے فساد پھیلائے، اور یہ قول بھی نقل کیا کہ حضرت علی کے اندر اللہ تعالیٰ آ گیا۔ ہاں،
کہہ رہے ہیں کہ اس پر شیخ نے کہا کہ ایک روایت کا حوالہ دیا، سند وغیرہ نقل کی، اور اس روایت کو نقل کیا کہ عبداللہ بن شریک عامری ان ابی ہے سے روایت ہے کہ حضرت علی سے یہ کہا گیا، تھوڑی سی تفصیل ہے واقعے کی، حضرت علی سے کہا گیا کہ مسجد کے دروازے پر ایک گروہ ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ان کے رب ہیں. سنا آپ نے؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ان کے رب ہیں. تو حضرت علی نے ان کو بلایا اور ان سے کہا وَيْلَكُمْ مَا تَقُولُونَ، تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہاری بربادی ہو، ویل ہو، ہاں تم کیا کہہ رہے ہو؟ قالوا انت ربنا وخالقنا ورازقنا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں، خالق ہیں اور ہمارے روزی دینے والے ہیں. حضرت علی نے کہا ویلکم، تمہاری تباہی ہو، انما انا عبد مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا ایک اللہ کا غلام اور بندہ ہوں. یہ حضرت علی کے الفاظ ہیں، میں تمہاری طرح عبد ہوں. آکل الطعام کما تاکلون، ویسے ہی کھانا کھاتا ہوں جیسے تم کھاتے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ دنیا کے کسی بھی بزرگ اور جن کو لوگ پوچھ رہے ہیں اس پر فٹ کر لیجئے کہ جو کھانا کھاتا ہے، یعنی جس کو بھوک لگتی ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ خود صاحب احتیاج ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور خوبیوں میں شریک ہو ہی نہیں سکتا. کتنی صاف سیدھی بات ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں کہ یہ شان دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، ہاں وَأَشْرَبُ كَمَا تَشْرَبُونَ، اور میں بھی ویسے ہی پیتا ہوں جیسے تم پیتے ہو. اب آگے جو جملہ کہا حضرت علی نے، اور غور سے سنیے کہ ان اطاعت اللہ اصابنی ان شاء، اگر میں نے اللہ کی اطاعت کی تو اگر اللہ نے چاہا تو مجھے اس پر ثواب سے نوازے گا، اجر و ثواب عطا کرے گا. وَإِنْ عَصَيْتُهُ، اور اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی، خشیت ان یعذبنی، تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھے عذاب دے گا. یہ ہے بندگی، یہ ہے مقام اور حقیقت بندگی کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے بارے میں ایسے ہی جملے قرآن میں ہیں، انی اخاف ان عصیت ربی، ہاں کہ اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو میں انبیاء کرام کی دعوت میں پڑھیے نبی اپنی قوم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی مخالفت کی تو مجھے پکڑ لے گا، مجھے عذاب دے گا. اللہ رب العالمین نے بعض مقامات پر کہا کہ اگر آپ نے مشرکین کی طرف پلٹ گئے، مڑ گئے، سورہ بنی اسرائیل میں، ہاں لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، رونگٹے کھڑے کر دینے والا جملہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین سے خطاب کر کے کہا کہ اگر آپ نے ایسا کیا جیسا مشرکین چاہتے ہیں، ان کی طرف میلان اختیار کیا، دین میں تبدیلی کر دی، تو ہم آپ کو دنیا کا، زندگی کا ڈبل عذاب دیں گے اور موت کا ڈبل عذاب. نبی سے کہا جا رہا ہے. وہی بات حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے بھی نافرمانی کی تو مجھے ڈر ہے کہ مجھے اللہ عذاب دے گا. فاتقوا اللہ وارجعوا، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور اپنی بات سے پلٹ جاؤ. لیکن انہوں نے انکار کیا. پھر جب دوسرا دن ہوا، یہ آگے تفصیل ہے کہ دوسرے دن ہوا، پھر کمبر نے آگے کہا کہ وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں. حضرت علی نے بولا اگر پھر ان کی تنبیہ کی، تیسرے دن بھی تنبیہ کی. جب تیسرے دن نہیں مانے تو کہا کہ زمین میں کھڈے کھودے جائیں، بڑے بڑے گڑھے بنائے گئے، اس میں ایندھن لکڑیاں وغیرہ جلائی گئی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کو اس میں ڈال دو. بعض لوگوں نے اس میں سے تب کہا کہ اب تو ہمیں اور یقین ہو گیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، اللہ آپ کے اندر آ گیا، کیونکہ آگ کا عذاب اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا اور آپ آگ کا عذاب دے رہے ہو، لہذا اب ہم کو یقین ہو گیا. ہاں اور پھر حضرت ابن عباس نے ان پر نکیر بھی کی کہ حضرت علی کا یہ عمل، اس عمل میں خطا تھی، غلطی تھی. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ حضرت ابن عباس بھی ان کے جملے سے ہے کہ میں ان کو قتل کر دیتا اس لیے کہ انہوں نے دین بدلا تھا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق. اور حضرت علی کا یہ شدید سزا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے جو ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، جو شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ نماز، روزہ اور دوسری ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن حضرت علی کو جب رب مانا تو ان کو مسلمان نہیں مانا گیا، کہ اب وہ کافر ہو گئے. ان کی نماز، ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، ان کا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا سب بیکار. شیخ محمد عبد الوہاب ایسے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر سب چیز کو مان رہے ہیں، قبر والوں کو پکار رہے ہیں، اولیاء کو اللہ کے خصوصیات میں شریک ٹھہرا رہے ہو، ان سے دعا کر رہے ہو، تو آپ بھی ایسے ہی ہیں، اسلام سے خارج اور باہر ہو جائیں گے. آپ کے کلمے کا، نماز روزے کا، نیکیوں کا، قرآن کی تلاوت کا، آخرت کو ماننے کا کوئی اعتبار نہیں رہ جائے گا. شیخ نے آگے کہا، میں شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عبارت کو پورا کروں، ہاں کہ جو شخص حضرت ابو علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو آگ سے جلایا تھا، وہ سب کے سب اسلام کا دعویٰ کرنے والے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. ہاں وہم من اصحاب علی، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کے حلقے کے آدمی تھے، مطلب ان کے ساتھ کے لوگ تھے. وتعلموا العلم من الصحابہ،
ہاں انہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا تھا. ولیکن اعتقدوا فی علی مثل الاعتقاد فی یوسف و شمسان و امثالہما, لیکن انہوں نے حضرت علی کے بارے میں ویسا عقیدہ اختیار کیا جیسا شیخ محمد الوہاب اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ یوسف, شمسان اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں, اور ہم یہ کہیں کہ آج کے زمانے میں شیخ عبد القادر جیلانی, خواجہ اجمیری, کلیئر والے اور فلاں کے بارے میں جیسے آج کل کے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں, ایسا ہی عقیدہ انہوں نے حضرت علی کے بارے میں رکھا. فکیف اجمع الصحابۃ علی قتلہم و کفرہم, تو کس طریقے سے صحابہ کرام نے اتفاق کیا, اجماع کر لیا ان کے قتل اور کفر پر. حضرت علی نے بھی ان کو جلایا, حضرت ابن عباس نے بھی ان کو کافر مانا, مطلب, اور صحابہ میں کوئی مخالفت نہیں ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام نے اس عقیدے کی بنیاد پر ان کو کافر مانا. یہ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ ارے نماز روزہ کرتے ہیں, ہاں کلمہ پڑھتے ہیں, تو حضرت علی کو اگر اللہ کے جیسا مان لیا تو کافر کیسے ہو گئے, مشرکین کے جیسے کیسے ہو گئے, ان کا معاملہ کفار و مشرکین کے طرح کیسے کیا جائے گا, کسی نے نہیں کہا. اس لیے کہ وہ دین کو سمجھتے تھے, توحید کو جانتے تھے. اور آج جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, آپ توحید سے ناواقف ہو, شرک سے ناواقف ہو, شرک کی قسموں سے ناواقف ہو, ان کے نتائج اور اثرات سے ناواقف ہو, دین کی موٹی موٹی تعلیمات سے ناواقف ہو. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ اتظنون, کیا تم یہ سمجھتے ہو. شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کیا پیارا سوال کیا کہ صحابہ نے ان کو کافر اور مشرک مانا, قابل گردن زدنی مانا, تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صحابہ مسلمانوں کو کافر قرار دیتے تھے؟ وہ مسلمان تھے اور کافر مان لیا صحابہ نے. ہاں, اب تظنون ان الاعتقاد فی تاج و امثالہ لا یضر, یا تم یہ سمجھتے ہو کہ تاج اور ان جیسے لوگ, خواجہ اجمیری, شیخ عبد القادر جیلانی, یہ اور ان جیسے لوگوں کے سلسلے میں ایسا عقیدہ رکھنا نقصان نہیں دے گا, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا کافر بنا دے گا؟ کیا پیارا سوال ہے. حضرت علی کو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے اندر الہ آ گیا, تو حضرت علی نے اور صحابہ نے ان کو کافر مانا. آج ہمارے یہاں صوفیہ بزرگان ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی اور فلاں ایسے تھے جو مردے کو زندہ کر سکتے تھے, قبر سے اٹھا سکتے تھے, لوح محفوظ میں تقدیر کو بدل سکتے ہیں, مشکل کو سنوار سکتے ہیں, اور نہ جانے کیا کیا جو اللہ رب العالمین کی خصوصیات ہیں. ان کے واقعات میں اہل تصوف کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ بزرگوں اور مشائخ کے بارے میں ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جو حضرت علی کو الہ ماننے والوں کے مثال کے برابر کر دیتی ہے ان کو. تو حضرت علی کو جن لوگوں نے الہ مانا, صحابہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں رہ گئے, اور آپ بزرگوں, صوفیوں, مشائخ کو ویسا ہی مان رہے ہو, آپ مسلمان کے مسلمان رہو گے. کتنی پیاری بات ہے. کاش لوگ عقل کا استعمال کریں, اللہ رب العالمین سے توفیق مانگیں. تو یہ دلیلیں کافی ہے سمجھانے کے لیے کہ ایک شخص اگر بظاہر قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ کر رہا ہے, لیکن اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ وسیلہ سمجھ کر بزرگوں کو پکار رہا ہے, اولیاء صالحین کی پرستش کر رہا ہے, ان کی قبروں پر عبادت و ریاضت, نظر و نیاز کرتا ہے غیر اللہ کے نام پہ, تو وہ بھی مشرکین مکہ کی طرح ہو جاتا ہے, اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے, کافر ہو جاتا ہے, اس کے سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں. شیخ زید نے اس کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قبر پرستوں اور مشرکین, مسلمان کہلانے والے مشرکین کے شبہے کے بطلان پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے, عمل سے استدلال کیا, جو انہوں نے اپنے زمانے کے شیعہ روافظ کے ساتھ کیا تھا, جنہوں نے حضرت علی کی شان میں غلو کیا اور ان کے حق میں ان کو حد سے بڑھا کر الہ کے درجے تک پہنچا دیا. تو روافظ کا یہ گروہ المؤلہہ کہلاتا ہے. اس کو اصطلاح میں مؤلہہ الہ سے, یعنی الہ بنانے والے, ان کو مؤلہہ کہا جاتا ہے. حضرت علی کے زمانے میں جو پائے گئے ان کو مؤلہہ کہا گیا. انہوں نے حضرت علی کی محبت میں غلو کیا, مبالغہ کیا, یہاں تک کہ اس بات کا دعویٰ کیا کہ حضرت علی الہ ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو برداشت نہیں کر سکے, ایمانی غیرت نے ان کو پکڑ لیا, اور انہوں نے ان کے لیے بڑے بڑے گڑھے کھودوائے اور اس میں ایندھن کے ڈھیر لگائے, گٹھے ڈال دیے اور اس میں آگ جلائی, اور پھر اس جلتی ہوئی بڑی آگ میں ان سب کو پھینکوا دیا. لأنہم کیوں ایسا کیا حضرت علی نے؟ اس لیے کہ روئے زمین پر انہوں نے اس وقت سب سے عظیم اور بڑا گناہ کیا تھا, اور وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور غیر اللہ کو الہ کا درجہ دینا. چنانچہ فقال من بقی منہم, تو ان میں سے جو باقی رہ گیا تھا ان میں سے کسی نے کہا کہ مزددنا الا ایمانا بک بانک الہ, کہ آپ کے اس عمل نے ہمارے اس ایمان میں اور زیادتی کر دی, اس یقین میں اور زیادہ اضافہ کر دیا کہ آپ ہی الہ ہیں, اس لیے کہ آپ نے آگ کے ذریعے سے جلایا ہے, عذاب دیا ہے, اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی آگ سے نہیں جلاتا.
ہاں یہ واقعہ میں نے یہیں پر حاشیہ لگایا، میں نے پہلے ہی آپ کے سامنے بیان کر دیا. کہہ رہے ہیں کہ وہاں اولئک امتلأت قلوبہم فتنۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل فتنے سے بھر گئے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی توحید سے دور ہو گئے. وہم مع ھذا کانوا یتعلمون، اس کے باوجود یہ لوگ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے. ہاں، اور ان کے ساتھ ان کے درمیان رہتے سہتے تھے اور ان کے درمیان آتے جاتے تھے. الا انہم، یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود دین کی بنیادیں جانتے تھے، صحابہ کے ماتحتی میں زیر نگرانی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود وہ برے اعتقاد میں اس درجے کو پہنچ گئے کہ ایک انسان کو انہوں نے الہ بنا دیا. یا کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ دیکھیے صحابہ کرام کی تربیت میں کمی تھی، ان کی تربیت میں کمی نہیں تھی. اب کوئی یہ کہے حضرت نوح علیہ السلام کی تربیت میں کمی نہیں تھی کہ ان کا ایک بیٹا مشرک رہ گیا، انہوں نے سمجھایا، یہ توفیق سے محروم رہا. اب یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور یہ دیکھیے کیا آخری قدم اٹھا رہے ہیں، سمجھانے کے سارے کام کیے، لیکن ایک شخص عبداللہ بن سبا سازش کے ارادے سے ہی داخل ہوا تھا، اس کا مقصد ہی یہ تھا. اور آپ تفصیل پڑھیں گے تو کہیں گے کہ معلوم ہوگا کہ وہ جب یہودی تھا تو ایسا ہی عقیدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ یوشع بن نون وغیرہ کے بارے میں بھی رکھتا تھا. ہاں، تو یہاں تو ایک سازش بھی تھی، شیطانی ہتھ کنڈا بھی تھا. تو بہرحال انہوں نے یہ ساری خوبیاں یا بظاہر مسلمانوں کی علامتیں ہونے کے باوجود چونکہ ایک انسان کو انہوں نے معبود بنا لیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت علی کا جو درجہ ہے، ہاں، صحابہ کرام میں بھی اونچا درجہ ہے. کسی صحابی کے درجے کو کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا. یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے میں ثابت شدہ بات ہے. اگر کوئی کسی ولی کو صحابہ سے اونچا درجہ سمجھ رہا ہے تو اس نے اسلام کو، قرآن و حدیث کو نہیں سمجھا. ہاں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کتنا اونچا ہے، ان کو معبود بنایا. حضرت علی نے بذات خود ان کو جلا دیا. حضرت ابن عباس نے ان کو کافر مانا، سارے صحابہ نے کافر مانا. تو اب دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ ایک غلطی تھی. اب آج کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ آج تو ہمارے ہاں جو لوگ ہیں نا، اس قسم کا عقیدہ جو لوگ اختیار کرتے ہیں، بزرگوں کی قبروں پہ جانا، ان کو اپنا واسطہ وسیلہ سمجھنا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے یہاں یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ آپ سلسلے سے ہمارے جڑ جائیے. قادری، نقشبندی، چشتی، ہر سلسلے والا اپنا اپنا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کا یہ دعا پڑھ لیجئے، یہ ورد کر لیجئے تو ہمارے شیخ جو ہے قیامت کے دن تم کو گھسیٹ کر جنت میں لے جائیں گے، اللہ سے معاف کروا لیں گے. ہاں، یہ جنت ان کی ہے، اللہ کی مشیت نہیں ہوگی، ان کی مشیت اللہ کی مشیت پر غالب آئے گی. کتنی بڑی گستاخی ہے اللہ کی شان میں. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فصل قضا کے لیے میدان محشر میں آئے گا تو فرشتے ہوں، انبیاء ہوں، کوئی صف بصف کھڑے ہوں گے اور کوئی زبان کھولنے کی جرت اور جسارت نہیں کرے گا بغیر اللہ کی اجازت کے. تو جب اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی زبان نہیں کھول سکے گا، کیا اللہ کے فیصلے کی مخالفت کوئی کر پائے گا؟ یہاں آپ اٹھائیے کتابوں کو، ان کی بکواس جو ہوتی ہے بزرگان دین کی، جو شرکیہ باتیں اور خرافاتی باتیں، جھوٹی حکایتیں نقل کرتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے لڑ گئے، اللہ سے بحث کر لیا، فرشتوں کو پکڑ لیا، ان سے یہ کر لیا. اس قسم کی بکواس کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل قرآن و سنت سے نہیں ہے، بلکہ قرآن و حدیث کی دلیلوں سے ان کا کھلا کھلا رد ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، ہو ہی نہیں سکتا. مگر جاہل اور عوام اسی کو بنیاد مان کر بزرگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملات میں شریک سمجھتے ہیں اور پھر ان کی عبادت کرتے ہیں. یعنی یہ شرک کے دروازے ہیں جو جھوٹی حکایتیں بیان کی جا رہی ہیں اور جھوٹے مقام اور مرتبے کو بیان کر کے بزرگوں کو یا مخلوق کو اللہ کے درجے سے ملایا جاتا ہے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہاں دیکھیے اس واقعے میں بہت بڑی نصیحت اور عبرت ہے کہ حضرت علی نے اپنے آپ کو معبود بنانے والوں کو جلایا، صحابہ کرام نے ان کو جو ہے کافر مانا، جیسا کہ اللہ تبارک اللہ کما وصف نفسہ بقولہ الحق. اللہ رب العالمین کی شان تو یہ ہے کہ جیسا کہ اس نے اپنے قول حق کے ذریعے سے اپنے وصف بیان کیا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. یہ مخلوق اور یہ بزرگان دین اس میں شریک نہیں ہے. آگے کہا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، وہی الرحمن الرحیم ہے. الرحمن الرحیم ہونا بھی صرف اسی کی شان ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی وہ تنہا ہے، کوئی اور نہیں ہے. وقولہ، اسی طرح اللہ عز و جل کا یہ فرمان بھی ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ. جو شخص اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو پکارتا ہے یا عبادت کرتا ہے، یدعو کا دونوں ترجمہ کر رہا ہوں، دونوں ترجمہ صحیح ہے، کہ جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرتا ہے، دعائے عبادت،
اس لیے دونوں ترجمہ صحیح ہے کہ جو کسی اور معبود کو اللہ کے ساتھ پکارتا ہے، لا برہان لہ بھی، جس پر کوئی دلیل نہیں ہے. جتنے معبودان باطلہ کو کائنات کی جتنی بھی شخصیات مذہب کے لوگ پکارتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے ہی کیوں نہ ہو. یہ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خواجہ ہے، یہ ایسے ہیں، یہ مشکل کشائی کرتے ہیں، یہ ضرورت پوری کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان. یہ کچھ نام ہیں، ہاں، کہ یہ فلاں ہے، یہ غوث ہیں، یہ خواجہ ہے، یہ ایسا کرنے والے ہیں، یہ ویسا کرنے والے ہیں. یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھے. قرآن کہہ رہا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری ہے. اللہ کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ ایسا کرتے ہیں اور وہ ایسا کرتے ہیں. وہی بات یہاں اس آیت میں ہے کہ جس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بغیر دلیل کے جن لوگوں نے جن کو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیا، فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب اس کے پروردگار کے پاس ہوگا. یہ دھمکی ہے، بچے گا نہیں، اس کا حساب ہو کر رہے گا. ہاں، انہ لا یفلح الکافرون، اور اگلا جملہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ایسا ماننے والا کافروں میں شامل ہے. اللہ نے آگے کہا کہ کافر لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکار رہا ہے، قرآن کی یہ آیت بھی کہہ رہی ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا. چنانچہ فَإِذَا اعْتَقَدَ مُشْرِكُ زَمَانِنَا، اب شیخ نے آخری بات کہی کہ جب ہمارے زمانے کے مشرکین نے جب یہ عقیدہ بنایا کہ ان لوگوں سے تعلق قائم کرنا جن کو وہ اولیاء کہتے ہیں، ہاں، تاکہ اولیاء کے پاس اپنی ضرورتیں پیش کریں اور یہ اولیاء اللہ کے جناب میں ہماری بات کو پہنچائیں، واسطہ بنے، ان کے لیے سفارش کریں، واسطہ بنے اللہ کے پاس. جب انہوں نے یہ عقیدہ رکھا کہ اذا اعتقدوا انہ لا یضر، اگر وہ کوئی عقیدہ ایسا رکھتا ہے کہ ایسا سمجھنا کوئی غلط نہیں ہے، نقصان نہیں دیتا، تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص فہم جہال بعقیدۃ التوحید، یہ عقیدہ توحید سے اور شرک کی قسموں سے جاہل ہیں لوگ. ہمارے وہ لوگ جو قبروں کو پوج رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ قبروں کو پوجنے کے ساتھ بزرگان دین، اولیاء اور صالحین کو اگر ایسا سمجھ رہے ہو کہ ان کو ہم اللہ کے اور اپنے درمیان واسطہ بنا کر ان کو پوج رہے ہیں، اور ایسا ماننا غلط نہیں ہے، ہمارے ایمان اور عقیدے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ توحید کے عقیدے سے جاہل ہیں اور شرک کے معنی اور مفہوم کے سمجھنے سے بھی جاہل ہیں. وما صنعوا هؤلاء، اور ان لوگوں کی یہ کارستانی ویسی ہی ہے جیسے کہ وہ مشرکین مکہ کی کارستانی یا کاروائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور وہ اپنے معبودوں کو واسطہ وسیلہ مان کر کہتے یہ تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے. مطلب اصلاً اللہ کو ہی مان رہے ہیں، ان کو اللہ نہیں مان رہے ہیں، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کریں گے. تو جیسے مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، ویسے ہی ان کا بھی یہ عقیدہ ہے. کہہ رہے ہیں آخر میں انہوں نے کہا کہ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ توحید جو ہے تمام اعمال کی بنیاد ہے، اساس ہے، دین کی جڑ ہے اور اصل ہے. اور وہ جڑ کیا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کو اکیلا مانے بندگی میں، اس طرح سے کہ بدنی عبادات ہوں یا مالی عبادات ہوں، ہاں، ظاہری ہو باطنی ہو، ہر عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلے کے لیے کرے، اور شرک اور اہل شرک سے لا تعلقی اور براءت اختیار کرے. اس کے لیے ہم کو اور آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ شرک کسے کہتے ہیں. آج بہت سے لوگ اس لیے شرک کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے شرک کیا ہے، جو ابھی میں نے بتایا کہ ان کو شرک کی قسمیں نہیں معلوم. تو شرک اور اہل شرک سے براءت اور بے تعلقی اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے. وَأَن يَكُونَ، اور ایسا بننا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں کتاب اور سنت کی شکل میں، ان سب کو ہم قبول کرنے والے بنے، ہاں، آدمی قبول کرنے والا بنے. اور اگر ایسا شخص قرآن حدیث کو مان رہا ہے، توحید کو مان رہا ہے، شرک اور اہل شرک سے بچ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کرتا ہے، لیکن ایسا شخص شرک سے کم درجے کے گناہوں میں اگر پڑ گیا، ہاں، فہو تحت مشیت اللہ، تو ایسا آدمی اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا. ایک مسلمان ہے، ہم مسلمان ہیں، مثلا ہم سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو گیا شرک سے کم درجے کا، تو اب اس گناہ پر عذاب ہوگا یا اللہ معاف کرے گا، یا کسی مدت تک عذاب دے گا، یا اللہ فیصلہ کرے گا، اس کی مشیت کے تحت ہوگا. ومذہب اہل السنہ والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے مسلمان اگر ہے تو صرف گناہ کرنے کی وجہ سے، جیسے زنا ہے، چوری ہے، شراب کا پینا ہے، سود کا کھانا ہے، ان کاموں کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہو جائے گا.
اسلام سے خارج نہیں ہو جائے گا اور اس جیسے کوئی بھی گناہ کرے. ہاں اگر وہ ان گناہوں کو عقیدے کی شکل میں حلال مان لے کہ ایک آدمی سود کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں سود کو حرام نہیں سمجھتا حلال مانتا ہوں, تو وہ کافر ہو جائے گا. زنا کر رہا ہے, زنا کرنے والا مسلمان اگر کہہ رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں, میں نے غلط کام کیا, تو وہ کافر نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ یہ کہے کہ زنا کر رہا ہوں اس لیے کہ زنا کو میں حلال مانتا ہوں, تو وہ کافر ہو جائے گا. کیوں؟ عقیدے میں اگر آ گیا. اگر یہ کہتا ہے کہ یہ حرام کام نہیں ہے حلال کام ہے, تو ایسا کہنے سے وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے, قرآن کی تکذیب کر رہا ہے, اور جو شخص قرآن کو جھٹلاتا ہے وہ کافر ہو جائے گا. کتنی واضح طریقے سے شیخ محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس شبہ کا ازالہ کیا کہ جو ہے ایک شخص اگر غیر اللہ کو پکار رہا ہے, ان کو اللہ کے اور اپنے درمیان سفارشی مان رہا ہے, تو وہ اور مشرکین مکہ ایک جیسے ہیں, دونوں میں فرق نہیں ہے. ابھی شیخ کے جوابات ختم نہیں ہوئے, انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم مزید ان کے جوابات پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق اسی کی روشنی میں صحیح زندگی, صحیح عقیدے اور عمل کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.